اسرائیل نے ایران امریکہ امن معاہدہ تار تار کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر لبنان پر حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کیا ان حملوں کے بعد ایران کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آئے گا؟ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، وہ ایسا شرارتی ملک ہے کہ وہ شرارت سے باز نہیں آ رہا، معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ جناب لبنان پر حملے رک جائیں گے، لیکن وہ باز نہیں آ رہا۔ اس نے دوبارہ تازہ ترین حملے کیے ہیں لبنان پر۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے اس نے لیبنان پر تازہ حملہ کیا ہے۔ نتبیہ کا علاقہ ہے جہاں پر ایئر سٹرائک کی گئی ہے اور مختلف جو ہے بلڈنگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا حملہ ہے، اور جو آپ نے کہا کہ یہ شرارت کرے گا، یہ شر پسند ہے۔ بالکل، شرارت میں بھی شر آتا ہے، تو یہ شر پسند ہیں جو کہ چاہتے نہیں ہیں کہ امن قائم ہو، اور اسی لیے باقر کالیباف سمیت تمام ایرانی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ اگر لیبنان پر حملہ جاری رہے گا تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ایران پر حملہ جاری ہے۔ یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اب تک کی کاؤنٹنگ کے مطابق جب سے امریکہ اور ایران کے مابین معاہدہ اور اس کے MOU کے سائن ہونے کی بات ہوئی ہے، 48 حملے، یعنی اب یہ ملا کر 49 حملے ہو گئے۔ 49 بار اس نے حملہ کیا ہے لیبنان پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بار بار ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں، میں سمجھا رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں۔ عامر بھائی، کب تک وہ ریئیکٹ دیکھیں، نہ بات کریں؟ سمجھیں، وہ اس نے کہا بھی، اس نے اسرائیل کو کہا کہ اگر میں آپ کو چھوڑ دوں گا تو آپ مارے جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اگر ہم نہ ہوتے۔ تو یہ وہ چھتری ہے جس کے نیچے یہ جو ہیں پھدک رہے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی، اور یہ اس کو لبنان سے شام اور شام سے پھر باقی علاقوں بالکل، میں، مشرق وسطیٰ مصر کے تک باقی علاقے ہیں وہاں تک آ جائیں گے، پچھلی طرف مصر تک چلے جائیں گے۔ انہوں نے جانے جانا ہے۔ انہوں نے یہ جو تہیہ کر رکھا ہے، یہ یہودیوں کو اگر یہاں سے جو ہے ان کو نہ پکڑا گیا یا ان کو جواب نہ دیا گیا تو یہ اس سے زیادہ تباہی جو ہے مسلم ممالک میں پھیلانے کا کوئی پلان رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ کبھی متحدہ عرب امارات کو اس میں انوالو کرتے ہیں، کبھی یہ جو آئیڈینٹیفائڈ پروجیکٹائلز ہیں اس سے سعودی عرب کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ آپ نے حمز میں اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں۔ تو یہ شر پسندی چاہتے ہیں، جنگ چاہتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک پپٹ کی طرح سے بیہیو کرے، جس کو نیتن یاہو اپنی انگلیوں پر جو ہے نچائے، اور وہ اس کے نتیجے میں فارس کے علاقے کے اندر سے ایران کی طاقت کو ختم کر دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 40 روزہ جنگ میں یہ سمجھ چکا کہ فارس کو اس طرح سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس کے بیانات بہت تھے، کبھی وہ ہاک پہ قبضہ کر رہا تھا، کبھی کشم پہ کر رہا تھا، کبھی وہ، لیکن وہ عامر بھائی صرف بیانات تک کی محدود تھا، وہ حملہ کر نہیں سکتا تھا۔ کر سکتا تھا، لیکن اگر اس کے کر جاتا، نتیجے میں، اگر آتا تو اس کے نتیجے میں اس کے ایران نتیجے جو میں کرتا اس کے ساتھ، جو تباہی ہوتی اس کا سب سے بڑا خمیازہ بھی اسرائیل کو بھگتنا پڑتا۔ دیکھیں، اسرائیل اس کا لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ غیر قانونی بچہ ہے، ہاں جی بالکل، لیکن اس بچے کو بچانے کے لیے ہی اس نے جنگ بندی کی طرف آیا۔ ادروائز ایران دمونا تک، میں نے کل بھی یہ بات آپ سے کی تھی، دمونا تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کرنا تھا، اس کے ان اہداف کو نشانہ بنانا تھا جو کہ پھر ایک بڑی عالمی جنگ کی طرف چلا جاتا۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، پاکستان کے نائب وزیر اعظم یا وزیر خارجہ اسحاق ڈار، یا وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے مل کر اس ساری صورتحال کو سنبھالا۔ اور کسی نے ایران کا اینڈ سنبھالا ہوا تھا جیسے وزیر داخلہ نے سنبھالا، کسی نے عرب ممالک کا جیسے اسحاق ڈار جو ہے وہ رابطے میں رہے، وزیر اعظم بین الاقوامی طور پر، اور عسکری طور پر جو ہیں ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے اپنا کردار نبھایا۔ تو یہ اس کے نتیجے میں جمعے کے روز جو ہے MOU سائن ہونے جا رہا ہے۔ ابھی پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ جمعے تک لیبنان پر ایک مزید بڑا حملہ جو کہ ناقابل برداشت ہوگا، کن کے لیے؟ پاسداران انقلاب کے لیے۔ اور پاسداران انقلاب کے نے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے یہ بات تنبیہاً کہہ دی ہے کہ اگر بڑا سخت بیان ہے، اس بیان کے چند گھنٹے کے بعد یہ نتبیہ کے علاقے میں جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد ہوا ہے۔ اور وہ جو آپ نے شروع میں سوال اٹھایا کہ کیا اس پر کوئی ایران ریئیکٹ کر سکتا ہے، تو بالکل کر سکتا ہے۔ ایران چاہتا یہ ہے کہ معاہدہ ہو، ایران کی تمام لیڈرشپ اس پر ایک پیج پر ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے۔ پاسداران انقلاب نے اس کی اجازت دے دی، حزب اللہ نے،
جب سے سیز فائر کا اور معاہدے کی بات شروع ہوئی ہے انہوں نے تو کوئی حملہ نہیں ایک گولی نہیں چلائی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے اور دنیا کا امن بحال ہو، لیکن تجارت وہ تو امن بحال ہونے کے دینا ہی نہیں نہ چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ امن بحال نہ ہو، میں حملے کرتا رہوں، شر پسندی چلتی رہے اور میں بچا رہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اس میں سب سے نازک کنڈیشن کے اندر، سب سے کمزور پوزیشن کے اندر اگر کوئی ملک ہے تو اس کا نام ہے امریکہ۔ امریکہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یہ معاہدہ کر رہا ہے، جیسے بادشاہوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا جاتا ہے، مجھے مجتمع ہامنئی کے سامنے یہ جھکا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ نظر آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ دو ہیں۔ ایک ان پر جو اس وقت ان کی معیشت پر دباؤ ہے، ایک یہ ہے، دوسرا اس پر جو پولیٹیکل دباؤ ہے، ریپبلکنز کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کی سیاست کو اتنا بڑا دھچکا لگے گا جس کا شاید وہ آنے والے کئی سالوں تک جو ہے خمیازہ بھگت سکتے ہیں۔ یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ریئلائز کیا کہ اس نے نیتن یاہو کا پپٹ بن کر جو جنگ شروع کی تھی وہ الٹی اس کے گلے پڑ گئی۔ فارس کو یا ایران کو آپ اس طرح سے فتح نہیں کر سکتے تھے، ایران کو آپ نیگوشیشن کے ذریعے ہی کسی ایک پوزیشن پر لا سکتے تھے کہ وہ اپنا نیوکلیئر جو ہے وہ اس کو سرنڈر کر دیتا، عوام کے لیے وہ کچھ مزید جو ہے آزادی جو ہے، جس کو یہ آزادی کہتے ہیں، خیر آزاد تو وہاں پہ ہیں لوگ، جس کو یہ آزادی کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی سہولت کاری یا کچھ کام ہو جاتا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی تھی۔ جنگ کے میدان میں آپ ایران کو ہرا نہیں پائیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے، رشیا اور چین بھی اس کے پیچھے موجود ہیں، اکیلا ایران ہے نہیں، دو سپر پاورز جو ہیں اس کے پیچھے ہیں، اور وہ اسی کو ایک موقع، بڑا موقع سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کو جو ہے دبا لیا جائے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں، دنیا میں اس وقت اس بات کی پریڈکشن کی جا رہی ہے، میں نے تو خیر 1 ماہ پہلے یہ بات کی تھی، دوبارہ کرنے لگا ہوں، کہ خود امریکہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ بہت ساری ریاستیں جو ہیں وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے یہ باقی امریکہ کی 34 یا 35 ریاستوں سے زیادہ ہے، ہم جو اس کو فیڈ کر کے دے رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے اوپر خرچ کریں، ہم اسرائیل پر پیسہ کیوں لگائیں، ہمارا پیسہ اور خرچ اسرائیل پر ہو رہا ہے۔ اور آئندہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ جو موومنٹ تھی، اس موومنٹ کے اگلا مرحلہ یہ تھا کہ IDF اور امریکن آرمی کو ایک کر دیا جائے۔ اس کو بھی بڑا دھچکا پہنچا ہے، کیونکہ اب امریکہ کے اندر اسرائیل کے حوالے سے جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے جس میں اسرائیل نے اگر سمجھداری نہ دکھائی تو اسرائیل ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تازہ ترین جو حملہ لیبنان پر کیا ہے، جو ایئر سٹرائک کی ہے، اس پر دو ریئیکشن دیکھنے کے لائق ہوں گے، ایک امریکہ کا کہ ٹرمپ اس پر کیا کہتے ہیں، اور دوسرا پاسداران انقلاب خاتم الانبیاء سے پہلے تو تنبیہ جاری کی گئی تھی، تو کیا خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے کوئی ایسی بات آتی ہے کہ اسرائیل پر جو حملہ کیا جائے گا؟ اگر یہ حملہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو پھر آپ یہ MOU سائننگ جو ہے اس کو ڈیلے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے آگے مذاکرات، پھر 60 دن، تو کیا ایسا تحمل جو ہے امریکہ یا ایران دکھا پائیں گے اس ساری صورتحال میں، جب ان کے اندر ایک شرارتی عنصر موجود ہے اسرائیل کی صورت میں، جو ہے چاہتا یہ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ تو اس جنگ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسرائیل لیبنان پر مزید کوئی حملہ، بڑا حملہ کرتا ہے، ابھی ویسے یہ بھی بڑا حملہ ہے جو نیتبیہ پر کیا گیا ہے، ایئر سٹرائک ہے، اور آج کے دن میں اگلے آنے والے چند گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، وہ اتنے اہم ہیں کہ اگر اس میں پاسداران انقلاب نے جو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے تنبیہ جاری کی تھی اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو پھر بڑی تباہی شروع ہو سکتی ہے۔ اور میں تو پہلے بھی یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ اب رکنے کی نہیں، کیونکہ اسرائیل کبھی گریٹر اسرائیل سے باہر نہیں نکلے گا، جو اگر وہ اس سے پیچھے ہٹے گا تو نیتن یاہو کی سیاست ختم ہوگی۔ جب تک یہ نیتن یاہو شر پسند زندہ ہے اس وقت تک یہ شرارتیں جاری رہیں گی۔ جی بالکل عامر بھائی، آپ نے بالکل درست کہا کہ جب تک نیتن یاہو زندہ ہے تب تک یہ شرارتیں باقی رہیں گی۔ عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس تازہ ترین حملے کے بارے میں آپ کو بتایا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔